जब माइशत नीचे जा रही है, मैं फिर से रिपीट करता हूं और मैं सारे पाकिस्तान के इदारों से आज बात कर रहा हूं। मैं इस चीज पाकिस्तान के सारे इदारों से बात कर रहा हूं कि ये जो होने जा रहा है ये आप सबको इफेक्ट करेगा। कोई इदारा जजीरा नहीं है कि मुल्क नीचे जा रहा हो तो वो जजीरा बच जाएगा। सारा मुल्क ही नीचे जाएगा। ये मुझे तो ऐसे लगता है कि ये एक साजिश के तहत हमारे मुल्क से हुआ है कि एक जिस तरह किसी ने प्लान करके हमारे मुल्क को इस तरफ लेके जा रहा है कि मुल्क अगर खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाए तो उसके बाद सबसे पहले मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी मुतासर होगी। और नेशनल सिक्योरिटी हम सब जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी जो पाकिस्तान 7 गुना बड़ा मुल्क है हमारे साथ, जिसके साथ 3 जंगें हो चुकी हैं, तो अगर हमें तो सिर्फ एतमाद ये है कि हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसकी वजह से कोई हमें हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर मुल्क ही बैंकरप्ट हो गया तो जो लोगों ने हमें फिर वहां से बेल आउट करना है वो क्या कीमत मांगेंगे? हम सब जानते हैं वो क्या कीमत मांगेंगे। मैं ये वैसे वाजे आज करना चाहता हूं कि मैं ये एक तासुर दिया जा रहा है कि जनाब हम चाहते हैं कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट हो, हमारी मदद करे। ये जब हमारे खिलाफ ये धरने दिए जा रहे थे और ये जब कहा जा रहा था कि जी सारी जो पीडीएम की जमातें हैं ये सारा वक्त कह रहे थे कि जी उनको छोड़ के तो हमारी मदद करें। मैं बिल्कुल किसी से कोई मदद नहीं मांग रहा। मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा कि इस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करे। मैं ये चाह रहा हूं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो। मैं इसलिए चाह रहा हूं इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो कि इस्टेब्लिशमेंट का वकार ऊपर जाए। जनरल बाजवा के दौर के अंदर असला अवाम और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में फासले बढ़ गए। ये हमारे मुल्क का नुकसान। इस मुल्क को एक मजबूत फौज के इदारे की जरूरत है। मैं एक आजाद आदमी हूं, एक आजाद मुल्क में रहना चाहता हूं। मैं किसी सूरत ये नहीं चाहता कि हमारी फौज कमजोर हो और हमारी आजादी चली जाए। इसलिए ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि हमारा फौज का अदारा मजबूत हो। मजबूत वो तब होगा जब वो न्यूट्रल हो, वो मुदाखलत ना करे। जो जनरल बाजवा के दौर के अंदर जिस तरह के बेदर्दी से उन्होंने हमारी पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरह उन्होंने किया, मैं आपको कहता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में जिस तरह की खुली दुश्मनी हमारे साथ की गई उन 7 महीनों के अंदर मैंने कभी ये नहीं देखा। जिस तरह जो हमारी हिमायत करता था, मीडिया करता था, उसके खिलाफ एक्शन, हमारे लोगों के ऊपर धमकियां अलहदा, गुमनाम नंबर से टेलीफोन आ रहे हैं और धमकियां दिए जा रहे हैं कि इमरान खान को अलहदा छोड़ो। मेरे खिलाफ स्टेटमेंट्स लेने की कोशिश की, लोगों को कहा कि इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दो। ये जो सारा तोशा खाना केस है इसके पीछे कौन था? कौन इनको पकड़ पकड़ के ये लोगों से स्टेटमेंट्स दिलवा रहा था? एक नेशनल लेवल की पार्टी है, हमें कमजोर करने की कोशिश की। और तो छोड़े जो कि जिस तरह उन्होंने आजम स्वाति से किया है, मुझे तो हैरत होती है कि कैसे किसी एक सेनेटर, एक वो शहरी जो बाहर कमाई करके पाकिस्तान अपना पैसा लेके आता है, कैसे उसे सिर्फ एक ट्वीट के ऊपर, क्या ट्वीट ये उसने की कि जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ 2 दिया? सारा पाकिस्तान जानता है कि जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ 2, जनरल बाजवा ने एनआरओ 2 दिया, मुशर्रफ ने एनआरओ 1 दिया, सबको पता है। हमें कई दफा उन्होंने कहा जब हम गवर्नमेंट में थे कि जी छोड़ दें, एहतसाब को छोड़ दें, इक्तिसादियात के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, इकोनॉमी पे कॉन्सेंट्रेट करें, एहतसाब को भूल जाएं। हमें फैटफ के अंदर इनकी तरफ से आई रिक्वेस्ट कि जनाब फैटफ में इनको एनआरओ 2 दे दो, ये ऑपोजिशन को। तो हमें तो पता है कि एनआरओ 2 किसने दिया। तो अगर आजम स्वाति ने ये ट्वीट कर ही दी, ये इसकी इतनी बड़ी सजा थी कि उसको पहले पोतों और पोतियों के सामने घर में 3 बजे घुस के मारा गया, फिर उसको नंगा करके आईएसआई ने उसको मारा अलहदा।
اور اس کے بعد اس کو جو کیسٹ اس کی بیوی اور بیٹی کو دی گئی وہ گندی کیسٹ، اور اس کے بعد اب اس کے اوپر 30 کیس اور کر دیے۔ اس عمر میں آدمی کو کبھی کوئٹہ جا رہا ہے اور کبھی سندھ جا رہا ہے، اور میں آج کوئٹہ اور سندھ کے ہائی کورٹس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا اس کے اوپر۔ لیکن کیا یہ ایک مہذب معاشرے میں، ایک ڈیموکریٹک معاشرے میں ہوتا ہے؟ یہ تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی اتنا برے حالات نہیں تھے۔ میں ایکس پرائم منسٹر پاکستان کا، مجھے پتا ہے کس نے گولیاں، کس نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، مجھے پتا ہے وہ کون ہے۔ میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا تو اور کون کٹوائے گا پاکستان میں؟ اور کون آج مجھے بتائے کمزور آدمی، اگر ایکس پرائم منسٹر سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ اگر وہ نہیں کر سکتا تو باقی کون کر سکتا ہے؟ تو یہ ہیومن رائٹس کا حال ہے آج۔ ہم بات کرتے ہیں کہ جی مقبوضہ کشمیر میں بہت بڑے برے حالات ہیں، تو یہاں کیا ہیں؟ یہاں کون سے ہیومن رائٹس رہ گئے ہمارے؟ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں پوری ریسپیکٹ سے میں اپنی اعلیٰ عدلیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی، اگر آپ ان کی حفاظت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ کیوں کوئی باہر سے آ کے ہمیں کرے گا؟ ہم بار بار یہ کہہ بیٹھے ہیں، ارشد شریف کی والدہ کی فریادیں سنیں، ہمیں پتہ ہے اس بیچارے سے کیا ہوا ہے۔ اگر وہ نہیں اپنی ایف آئی آر کٹوا سکتی، ایکس پرائم منسٹر نہیں کٹوا سکتا، اور میں یہ بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جنرل مشرف کو جب ہم تنقید کرتے تھے، اور ہم کھل کے جنرل مشرف کی تنقید کرتے تھے، تو کیا ہم فوج کی تنقید کر رہے تھے؟ سب کو پتا تھا کہ جنرل مشرف کی ہم تنقید کر رہے ہیں، ہم فوج کی نہیں۔ قوم فوج کو پیار کرتی ہے کیونکہ قوم کو پتا ہے کہ ہمیں وہ آزاد رکھنے والی ہماری فوج ہے۔ تو آج اگر میں جنرل باجوہ کی جو بھی تنقید کرتا ہے، جنرل باجوہ نے وہ پاکستان سے کیا جو دشمن نہ کر سکے۔ 7 مہینے کے اندر وہ اکانومی جو اپنی 70 کہ اب پاکستان جائے گا کدھر؟ لوگوں ہمیں تو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ اب اس میں سے نکالے گا کیسے کوئی؟ ہمیں تو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو چور اوپر ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، سوائے اپنی چوری بچانے کے لیے، پتہ تو بتائیں کہ انہوں نے اس اکانومی کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ اور اب یہ 30 سال دونوں اقتدار میں رہ چکے ہیں، کب انہوں نے اکانومی کو ٹھیک کیا تھا؟ یہ تو جب سے آئے ہیں پیسہ بنانے کے چکر میں ہے، اور ان کے پیسے معاف ہو رہے ہیں اور ملک بھی نیچے چلا گیا۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تو یہ ہمارا رائٹ ہے، یہ میرا جمہوری رائٹ ہے یہ کہنے کا۔ اور میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ میں یہ باتیں اس وجہ سے، یہ قاتلانہ حملہ میرے اوپر ہوا تھا میرا منہ بند کرنے کے لیے۔ یہ منہ نہیں بند ہونے لگا، یہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس ملک کے لیے کھڑا ہوں گا، اس ملک کی آواز بلند کروں گا۔ میں کسی صورت سے اپنی آواز بند نہیں کرنے لگا۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ادارے کے اندر کالی بھیڑے ہیں تو ادارہ اپنا وقار اونچا کرتا ہے جب ان کے اگینسٹ ایکشن لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو سارے جو بات کرتا ہے ان کے اوپر کاروائی شروع کر دے، جو کہ اعظم سواتی سے خاص طور پہ ہوا ہے۔ اور میں آخر میں الیکشن کمیشن کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں جب سے بھی میں 26 سال سے الیکشن لڑ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی اس طرح کا الیکشن کمشنر نہیں دیکھا، جو ایک تو یہ جو سکندر سلطان ہے اور دوسرا جو کہ سندھ کا الیکشن کمیشن ہے۔ پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ جو سندھ کا الیکشن کمشنر ہے یہ سندھ گورنمنٹ کا ملازم ہے، یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمشنر نہیں ہے۔ ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پر کیس لے کے گئے ہوئے ہیں اس کا، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی دیر سے ہمارا کیس پڑا ہوا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، کوئی سن ہی نہیں رہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا ملازم غیر جانبدار ہو جو ان سے تنخواہ لے رہا ہے۔ اور جو اس نے کیا ہے چیف الیکشن کمشنر نے، سوائے اس کے کہ اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیسے کرنا ہے۔ توشہ خانہ کا کیس اس نے پکڑا ہوا ہے،
جس وقت بھی یہ کیس عدالت میں جائے گا، اس کے ہاتھ سے نکلے گا، میں آج رائٹنگ میں اس قوم کو دیتا ہوں، ہر چیز اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ اس میں جائز میں نے کیا. اور دوسرا فورن فنڈنگ کیس. پھر توشہ خانہ، میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی توشہ خانہ لگے گا، کوئی چیز عمران خان نے انلیگل نہیں کی، کوئی کسی قسم کا، نہ آج تک پہلے قانون توڑا ہے، نہ آج توڑے گا، نہ کبھی آگے بھی توڑے گا. لیکن جنہوں نے قانون توڑا ہے، جنہوں نے توشہ خانہ میں ڈاکہ مارا ہے، اس میں ہے نواز شریف اور آصف زرداری. کیوں ڈاکہ مارا ہے؟ کیونکہ گاڑی توشہ خانہ سے نکالنا غیر قانونی ہے. 3 مہنگی گاڑیاں آصف زرداری نے توشہ خانہ سے نکالی ہیں اور ایک نواز شریف نے نکالی ہے. کیوں نہیں الیکشن کمیشن پوچھتا ان سے؟ نواز شریف تو چلے مفرور ہے، ابھی آئے گا، ڈرائی کلین ہو جائے گا پھر سے، تو اس سے پوچھے تو صحیح کہ تم نے گاڑی کیوں نہیں نکالی ہے، کیوں نہیں اس کے اوپر آگے کیس چلتا؟ کیوں نہیں زرداری تو ممبر آف پارلیمنٹ ہے، کیوں نہیں اس کا نیب کا کیس کھولتا کہ 3 گاڑیاں مہنگی گاڑیاں اس نے نکالی ہے توشہ خانہ سے؟ تو سب سے آسان کام ہے، میں جناب کسی کو اپنے دوست کو کہوں کہ مجھے گاڑی پریزنٹ کر دے، وہ مجھے پریزنٹ کرے، میں توشہ خانہ میں ڈال دوں، آدھی قیمت دے کے گاڑی خرید دوں. تو اسی لیے اجازت نہیں ہے اس کی. تو میں اس سے سوال پوچھتا ہوں کہ ان سے کیوں نہیں پوچھا آج تک؟ اور پھر کیا وجہ ہے کہ جو بھی کیس جاتا ہے ہمارا اس الیکشن کمیشن کے پاس ہمارے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے؟ 8 دفعہ ہم عدالت میں گئے اور عدالت میں انہوں نے اس کے فیصلے رد کیے. اور اگلا میرا سوال ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ عدالت میں گئے ہوئے چیف الیکشن کمیشن کے، ہمارے کیس ہی نہیں سنے جاتے، اور وہ ہر روز ہمارے خلاف نیا کوئی فیصلہ کرتا رہتا ہے. دیکھیں، پاکستان کے اندر اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کروائے گئے، میں آج آپ ساری قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں بڑا ہوں اس قوم کا تو میرا کام ہے اپنی قوم کو سمجھانا کہ اگر اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کروائے گئے، یہاں انتشار ہوگا، آگے ملک کے اندر حالات برے ہیں، آگے یہاں سیاسی استحکام نہیں ہے، آگے اس ملک کے اندر یہ چور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح میچ تو ان سے کھیلا نہیں جاتا، کسی نہ کسی طرح ڈسکوالیفائی کریں، کیسز کریں، ایف آئی آر کریں. میرے اوپر 30 ایف آئی آر ہو چکی ہے اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے. میں کوئی ملک سے باہر نہیں بھاگا یہ سارے چوروں کی طرح، یہ سارا شریف خاندان بھی باہر بھاگ جاتا ہے جب کیس ہو. میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں اور یہی لڑا ہوں کیس. میچ تو یہ کھیل نہیں سکتے. انہوں نے اب یہی الیکشن کمیشن کو استعمال کرنا ہے اور انہوں نے ایف آئی اے کو استعمال کرنا ہے، انہوں نے نیب کو استعمال کرنا ہے کسی نہ کسی طرح ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کے لیے. لیکن اگر اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے، میں بڑے عزت سے اپنے اداروں کو، جس میں ہماری عدلیہ بھی ہے، معتبر ہے، اور جس میں پاکستان کی فوج بھی ہے، جن کے پاس جو اس ملک میں ایک پلیئر ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ملک کی فکر ہے تو خدا کے واسطے اس ملک کو صاف اور شفاف الیکشن کی طرف لے کے جائیں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. جس دل میں ہم گرتے جا رہے ہیں اس میں سے نکلنے کا کوئی اور حل نہیں ہے. کسی معاشی ایکسپرٹس کو پوچھ لیں، کوئی ماہرین جو کہ پالیٹکس کے ایکسپرٹس ہیں، باہر سے کوئی منگوا لیں اگر آپ کو اندر یہاں نہیں ملتے، سارے آپ کو ایک چیز کہیں گے کہ پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کے، اس کے بعد ملک آگے چانس ہے اوپر پھر سے کھڑے ہونے، نہیں تو یہ نیچے ہی جا رہا ہے. میں نے آخر میں نے اپنی ساری مشاورت کمپلیٹ کر لی ہے. میں انشاءاللہ 17 تاریخ کو ہماری پارٹی کی گیدرنگ ہو رہی ہے بڑی لبرٹی چوک کے اوپر، اور انشاءاللہ لبرٹی چوک میں اپنے خطاب کے اوپر اپنی قوم کو ڈیٹ دوں گا جب ہم 2 اسمبلیز، ہماری جو
पख्तूनख्वा की असेंबली और हमारी जो पंजाब की असेंबली है, इसको हम डिसॉल्व करेंगे, इसमें से निकल के हम इलेक्शन अनाउंस करवाएंगे। उसके अलावा हमारे जो 123 या गालिबन 125 नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, जो हमारे इन्होंने अभी तक इस्तीफे कबूल नहीं किए, हम नेशनल असेंबली के अंदर जाके स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो, ताकि हम नेशनल असेंबली से भी रिजाइन करें और फिर तकरीबन 70% पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होगा। कानून आइन ये कहता है कि जैसी असेंबली डिसॉल्व होती है तो उसके 90 दिन के बाद इलेक्शन होगा। तो ये समझ लें कि इंशाअल्लाह 17 तारीख को मैं डेट दूंगा और उसके बाद हमारे 70% पाकिस्तान इलेक्शन में चला जाएगा, इलेक्शन मोड में। अकल तो ये कहती है कि अगर 70% मुल्क में इलेक्शन हो रहा है तो आप नेशनल असेंबली सारे मुल्क का इलेक्शन करवा दें। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे यहाँ मुजरिम जुराइम पेशा लोग बैठे हुए हैं, उनको कोई कौम की फिक्र नहीं है, उनकी दौलत मुल्क से बाहर पड़ी हुई है। रुपया गिरता है तो इनकी दौलत में इजाफा हो जाता है कि उनके पैसे डॉलर में पड़े हुए हैं। इनका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है। जब भी मुश्किल वक्त आएगा ये फिर अपना बोरिया बुस्तरा उठा के बाहर चले जाएंगे, जिधर ये बड़े आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। इनका सिर्फ मकसद ये है कि इनके करप्शन केसेस माफ हो, ताकि इनकी स्लेट जैसे जनरल मुशर्रफ ने साफ की थी, अब ये जनाब जनरल बाजवा की बदौलत इनकी स्लेट साफ होगी। और उसके बाद फिर से ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि राउंड 3 आएगा इनका मुल्क को लूटने के लिए। तो इसलिए इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इलेक्शन करवाने का। इनको डर लगा हुआ है कि इलेक्शन करवा ये हार जाएंगे और फिर से इनके करप्शन केसेस सामने आ जाएंगे। इसलिए इनका इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट मुख्तलिफ है, अपोजिंग एंड्स के ऊपर है। कौम का इंटरेस्ट इस वक्त यह है कि मुल्क में फौरी तौर पे इलेक्शंस करवाए जाए।